السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام بھیجیے، کیونکہ محبوب کا فرمان ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اس کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. دعا مانگ لیتے ہیں، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین. سورہ بنی اسرائیل آیت 53 سے ابتدا ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل، اور آپ حکم دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، لعبادی، میرے بندوں کو. میرے بندے کون کہہ رہے؟ اللہ. اللہ کے تو سارے بندے ہیں، لیکن خاص بندوں کے بارے میں سورۃ الفجر میں آتا ہے، فادخلی فی عبادی، پس میرے بندو داخل ہو جاؤ. کدھر ہو وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور پھر اور جگہ فرمایا، عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے اور اس سے جہاں چاہیں نہریں نکالیں گے. آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو، یقولو، وہ باتیں کیا کریں، التی، جو ہیا ہوں، احسن، اچھا نہیں کہا بلکہ کہا بہت اچھی ہوں. اللہ کے تو سارے بندے ہیں نا، تو یہ اللہ کا حکم ہے. اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے صرف آسان طریقے سے بحث کرو، جیسے ہوتے دین کا سمجھانا یا کچھ جو بھی بات کرو اچھے طریقے سے بات کرو. اور ایک اور جگہ پہ آتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان کو گالی مت دو جن کی یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ وہ جہالت اور عداوت کے سبب سے اللہ کو برا کہیں گے. تو یہ تو مشرکین کے ساتھ ہمیں حکم ہے کہ آپ سخت کلامی سے بات ان سے بھی نہ کریں، بلکہ سورۃ الکافرون کے اندر تو آتا ہے کہ انہیں کہہ دو تمہارا دین اور ہمیں ہمارا دین، لکم دینکم ولی دین. اور مسلمانوں کے دل میں تو ویسے بھی پھوٹے ڈالتا رہتا ہے شیطان، تو زبان نرم رکھنی چاہیے، دلوں میں محبت بھی ہونی چاہیے. اور مومنوں کو تو ایک جگہ نہیں، بہت ساری جگہوں پہ خندہ پیشانی اور خوبصورت کلام سے بحث کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، بد مزاجی بد کلامی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بدگمانی کرنے سے باز رہو، بچو، کیونکہ بدگمانی کرنا سب سے جھوٹی بات ہے. اور کسی کی برائی تلاش نہ کرو، کسی کی تفتیش نہ کرو، کسی سے بغض نہ رکھو، اور کسی سے تعلق منقطع نہ کرو. اور اے اللہ کے بندو، صحیح بخاری میں ساتھ یہ بھی آیا، بھائی بن جاؤ. تو بھائی تبھی بنے گے نا، زبان میٹھی ہوگی. ہاتھ سے چھریاں نکال دو، زبان کی چھریاں نکال دو، تو پھر تو محبت آئے گی نا دلوں کے اندر. اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے. اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں، احسن ہوں. ان الشیطان، بے شک شیطان، شین تو روشتن سے بھی ماخوذ ہے کہ معنی ہوتا ہے خیر سے دور، اللہ کی رحمت سے دور شیطان آپ جانتے ہیں. اور شین یا تو سے اگر ماخوذ ہو تو ہلاک ہونا، اللہ کے قہر و غضب میں ہلاک ہو گیا، آپ جانتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں نا، تو رجیم کا بھی ضمناً بتا دوں، رجم سے ہے سنگسار ہونا، قتل کرنا، لعنت کرنا، دھتکارنا وغیرہ. تو یہ شیطان پہ تو ہر ٹائم پھٹکاریں پڑتی رہتی ہیں. ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد برپا کرنا چاہتا ہے. نون زا غین اس کا روٹ ورڈ ہے، دو آدمیوں کے درمیان فتنہ برپا کرنا. اور اس کے علاوہ حالت نزا آپ کہتے ہیں نا، یہ نزا کی حالت میں یعنی اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، تو کسی چیز کو اس کی کراگاہ سے کھینچنا بھی، جیسے محبت اور عداوت کو دل سے کھینچ لینے کو بھی کہا جاتا ہے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور جو کینے ان کے دل میں ہوں گے نا، جنتی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم سب ان کے سینوں سے نکال لیں گے. ان الشیطان، بے شک شیطان، ینزغ، فساد برپا کرنا چاہتا ہے، فساد ڈلواتا ہے، بینہم ان کے درمیان. بے شک شیطان فتنہ فساد برپا کرنا چاہتا ہے ان کے درمیان. ان الشیطان، بے شک یہ یقیناً شیطان، کان للانسانی، انسان کا ہے کیا، عدو،
دشمن، ویری، دشمن ہے مبینہ، ایسے چھپا ہوا نہیں، بتایا واضح، کھلو، یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بڑے سونے سے انداز میں سمجھا رہا ہے کہ یقیناً شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم، تمہارا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بکم، تمہیں تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، او ان یشاء یعذبکم، اور اگر اللہ چاہے یعنی وہ چاہے تو تمہیں سزا دے۔ با اختیار ہے، جس کو چاہے پکڑ لے، جس کو چاہے سزا دے۔ لیکن نیکیوں کا بھی ریوارڈ ہے، یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اور غلط چیزوں پہ سزا بھی ہے، لیکن وہ با اختیار ہے، مجبور نہیں کہ وہ ہماری نیکیاں دیکھ کے ہی ہمیں خالی جنت دے سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو اپنی فضلوں سے ہمیں جنت دے گا نا۔ اگر چاہے رب کریم تو تم پر رحم و کرم فرما دے، اور اگر چاہے تو تمہیں سزا دے۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم ان کا، وکیلا، ذمہ دار۔ وکیلا ایڈوکیٹ کو کہا جاتا ہے ہماری اردو میں، وکیل کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کلائنٹ کو جتوائے، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی جو ڈیوٹیاں آسان طریقے سے دینا دیکھ رہے ہیں، تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہیں ہوں، آپ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ ان کے کفر کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا، وکیل بنا کر نہیں بھیجا۔ رب کا، اور آپ کا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو من کی نگری کو بھی تو وہ جانتا ہے نا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا، اور بے شک ہم نے فضیلت دی ہے، بعض النبیین، بعض انبیاء کو، علی بعض، یعنی بعض کو بعض پر، جو انبیاء ہیں ان کو فضیلت دی ہے، ہیں سارے ہمارے نزدیک دیکھیں بلند و بالا ہیں، بعض کو کچھ فضیلت دی، بعض کو کچھ دی، یہ اس کے اپنے بندے خاص ہیں، اور اللہ ہے دینے والا۔ یہاں حضرت داؤد کا خاص طور پر تذکرہ آیا، وآتینا، اور ہم نے دی، عطا کی، حضرت داؤد علیہ السلام کو، زبور، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔ قل، حکم دیجیے، کہیے انہیں، ادعو، بلاؤ، الذین، جنہیں تم گمان کیا کرتے تھے اپنے خیال کے مطابق، من دونہ، اللہ کے سوا۔ آپ بلاؤ ان کو جنہیں تم اللہ تعالی کے سوا گمان کرتے تھے، یعنی یہ خدا ہیں، ان کا یہ خیال تھا، نہیں ہاتھ سے بناتے تھے بت، ایک تو وہ تھا ان کو وہ خدا کہتے تھے، اور دوسرے کون سے تھے، جو جیسے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا آگے تذکرہ آ رہا ہے، ان کو بعض تو خدا سمجھتے ہیں، بعض خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بلو جن کو تم خدا کہتے ہو، یہاں بت مراد ہے جو ہاتھوں سے بنائے گئے ہیں۔ فلا یملکون، وہ تو قدرت نہیں رکھتے، کشفا، دور کرنے کا، یعنی دور کر سکیں، ضرر اردو میں کہتے تکلیف کو، وہ قدرت نہیں رکھتے کہ تکلیف دور کر سکیں۔ اب وہ کیسے بیچارے تکلیف دور کر سکتے ہیں، وہ تو بنے بھی خود نہیں تھے، آپ نے ان کو کچھ پتھر لے کے تو ٹھونکا ٹھونکی کر کے خدا بنا کے اتنا بڑا رتبہ دے دیا، تو وہ جو خود بن نہیں سکتے ہیں وہ ضرر کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ولا تحویلا، اور نہ وہ بدل سکتے ہیں۔ تحویل بھی اردو کا ہی لفظ ہے، چینج، تبدیلی، بدلنا وغیرہ، تغیر، وہ یہاں سے وہاں تک اٹھ کے نہیں جا سکتے، تو آپ کی تکلیفیں کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اولئک، وہ، الذین، جنہیں یدعون، یہ مشرک پکارا کرتے ہیں، یبتغون، وہ خود ڈھونڈتے ہیں، ایک تو بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور دوسرے کچھ ہستیاں جیسے حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض ان کو خدا کہتے ہیں اور بعض ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود ڈھونڈتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، کیا، وسیلہ، ایہم، کون سا بندہ، اقرب، زیادہ قریب ہے، ویرجون، اور وہ امید رکھتے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کے، ویخافون، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، وہ کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں یہ مشرک پکارا کرتے ہیں، وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ،
کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اب وسیلے کے حوالے سے اور بھی بہت ساری احادیث بھی ہیں، آیات بھی موجود ہیں۔ میں آپ کو ایک سنائی دیتی ہوں محبوب کریم کی بات، اس سے زندہ مردے کے بعد بھی ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی جو چچی تھی فاطمہ بنت اسد، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ تھی، ان کا جب انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور میں اترے، حالانکہ وہاں چلے گئے، دعا محبوب کی بہت بڑی بات تھی، لیکن فرمایا اے اللہ عز و جل جو زندگی اور موت دیتا ہے وہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں۔ میری ماں یعنی جو فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ ان کی چچی تھی، کی مغفرت فرما، انہیں دوران سوالات جوابات تلقین فرما، اور ان کی قبر کو وسیع فرما، اور اپنے نبی اپنا وسیلہ دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو پہلے انبیاء گزر چکے تھے اور دیگر انبیاء جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں کے وسیلہ سے بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ بہرحال وسیلہ دنیا کی کوئی بھی آپ چیز دیکھیں تو ہمیں بغیر وسیلے کی نہیں ملی، ڈائریکٹ بھی اللہ دینے پہ قادر ہے، لیکن وسیلہ باہر طور پر جائز ہے۔ تو یہاں تو رب خود کہتے ہیں، وہ خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا، ڈرنے کی چیز ہے، محذورا، حذر الموت ہم سورۃ البقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، تو بہت جس سے ہوتا ہے نا خوف بھی ہو اور اس سے بچنا بھی ہو۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں کوئی بستی، الا مگر نحن ہم مہلکوها، اسے برباد کر دیں گے، قبل یوم القیامہ، روز قیامت سے قبل۔ جتنے لوگ جو کفر و شرک کرتے ہیں ان کو بھی، اور دنیا کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ جب گناہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو اکٹھا مارے گا تو نہیں، لیکن کبھی ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے، کچھ ایسے ہیں نا عذاباتوں میں سے یہ بھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور کوئی ایسی بستی نہیں مگر ہم اسے برباد کر دیں گے روز قیامت سے پہلے، او معذبوہا، یا اسے عذاب دیں گے، عذابا شدیدا، ایسا تھوڑا موڑا نہیں، بہت بڑا ایسا عذاب جو بہت سخت ہو۔ کان ذالک فی الکتاب، بے شک یہ فیصلہ کتاب میں یعنی تقدیر میں، مستورا، لکھا ہوا ہے، اور یہ فیصلہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، تقدیر میں، لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے جان لیا نا کہ کون سی قوم ایسی ہوگی تو لکھ دیا۔ وما، اور نہیں، منع کرنا، روکنا، نہ ہمیں، وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسلا، کہ ہم بھیجیں، بالآیات، نشانیاں، معجزات۔ کفار مکہ نے کہا تھا پہلے انبیاء اس طرح معجزات دکھاتے تھے، آپ ہمیں محبوبہ اس پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، تو اس بات کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جیسے پہلوں کی منہ بولے معجزات دکھانے کے باوجود نہیں مانے تو سزا کے مستحق ٹھہرے، تو یہ بھی ایسے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اس قوم کو بچا لیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اور نہیں ہمیں روکا اس امر سے، اس حکم سے، اس معجزہ دکھانے سے کہ ہم بھیجیں کفار کی تجویز کردہ نشانیاں، الا مگر، کس بات نے روکا، ان کذبا، کہ جھٹلایا تھا، بہا، ان نشانیوں کو، ان معجزات کو، ان کی تجویز کردہ جو باتیں تھیں ان کو، اولون، پہلوں نے، مگر اس بات نے کہ ان نشانیوں کو پہلوں نے جھٹلایا تھا، تو پھر کیا ہوا تھا، وہ فوراً تباہ ہو، برباد ہو گئے، ان پر عذابات آ گئے۔ وآتینا، اور ہم نے دی تھی، سمود کو، قوم سمود کی بات ہو رہی ہے، کیا دی تھی، ناقہ، ایک اونٹنی، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اور جگہوں پہ آیا ہے، ناقۃ اللہ، مبصرہ، روشن نشانی، یعنی ایسی چیز جو خود بھی روشن ہو، دوسروں کو روشن کرنے والی بھی ہو، واضح، ظاہر، کلیئر، یعنی ایسی نشانی جس سے آنکھیں کھل جائیں، جیسے ناقۃ اللہ، وہ اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کے ایک بہت بڑا معجزہ تھا، دلیل تھی، وہ اونٹنی
ایک دن سب کا پانی پی جاتی تھی اور اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری بستی کو پورا ہوتا تھا. ظاہر بہت بڑی بات ہے، اور ویسے تو لمبے پروسیس کے بعد بچہ دنیا میں آتا ہے، لیکن وہ واحد اونٹنی تھی کہ جس طرح روٹین کا پروسیس ہوتا ہے ٹائم میں، ایسا کچھ نہیں تھا. وہ یکدم نکل آئی. کہاں سے؟ اللہ کے اذن سے، پہاڑوں کے اندر سے، کیونکہ ان کے دور میں اس طرح تراشنے کا ہی اس دور میں عروج تھا، چیزیں بنانا وغیرہ. فظلموا بها، بس انہوں نے زیادتی کی اس پر، کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ جب یہ پانی پیے تو آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا. ویسے بھی اس کو کچھ نہیں کہنا، لیکن کیا ہوا کہ اس کی پونچھیں کاٹ ڈالی تھیں ایک ظالم نے. اور اوروں کی جب زبان ہلی نہیں، غلطی تو ایک کی تھی، تباہ ساری قوم کی ہوگی. تو یہاں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں غلطی کوئی کر رہا ہو تو خاموشی یہ تباہی کا سبب بن سکتی ہے. تو حکم کیا ہے؟ زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو کم از کم دل سے تو برا جانو نا. اور ہم نے قوم ثمود کو ایک اونٹنی جو روشن نشانی تھی وہ دی تھی، پس انہوں نے اس پر زیادتی کی. وما نرسلو، اور ہم نہیں بھیجتی، بالآیات ایسی نشانیاں، الا مگر تخویفا، مگر خوف زدہ کرنے کے لیے. ایسے نشانیاں ہم نہیں بھیجتے مگر لوگوں کو عذاب سے خوف زدہ کرنے کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، لَكَ آپ کو، إِنَّ رَبَّكَ بے شک آپ کا پروردگار احاطہ گھیرے میں لے لیا. جیسے گھیر لینا، ایک تو ہوتا ہے پولیس کا سائڈوں سے گھیر لینا، ایک ہوتا ہے اللہ کا اپنے علم کے تحت گھیر لینا. اللہ کی نظر میں سب کچھ، جیسے ایک کیمرہ سارے ایریے کو گھیر لیتا. تو اللہ کی تو زیادہ شان ہے، وہ تو زیادہ سمیع ہے، زیادہ بصیر ہے بالناس، لوگوں کو. اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بے شک آپ کے رب کریم نے گھیرے میں لے لیے ہے. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، رؤیا اس نظارہ کو. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں سورہ اسراء کے اندر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے گیا یہاں سے وہاں تک. اور یاد کیجئے جب ہم نے کہا تھا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو احاطہ یا گھیرے میں لے لیا ہوا ہے یا لیا ہوا ہے. وما جعلنا، اور نہیں بنایا ہم نے، رؤیا اس نظارہ کو. کون سا؟ جو ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور وہ آسمانوں تک اور اللہ سے ملاقات. اور نہیں بنایا ہم نے اس نظارہ کو، التی جو ارینا کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا، الا مگر فتنہ آزمائش تھی. کس کے لیے؟ للناس سے، لوگوں کے لیے. اس ٹائم بھی یہ آزمائش تھی، بہت سارے لوگ مانے، بہت سارے لوگ نہیں مانے، اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. کچھ مانتے تو ہیں لیکن اس کی تعبیریں الگ الگ. بہرحال اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور ہم نے اس نظارہ کو نہیں بنایا مگر کس کے لیے؟ آزمائش لوگوں کے لیے. یا دوسرے لفظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نظارہ ہم نے آپ کو دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. وشجرہ، نیز ایک درخت کو بھی آزمائش بنایا، ملعونہ، جس پر لعنت بھیجی گئی ہے، فی القرآن، قرآن کریم کے اندر. اور اس درخت کو بھی آزمائش بنایا جس پر قرآن کریم میں لعنت بھیجی گئی. زرقوم کے درخت کو ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ یہ ایسے کھانا ہوگا، یہ وغیرہ جو جہنم میں جائیں گے، تو ابو جہل وغیرہ انہوں نے مذاق بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو فرماتے کہ جہنم میں آگ ہوگی، ایسی آگ ایسے بھسم کر دے گی، اور دوسری طرف وہاں درخت بھی ہوگا. تو اس سبب سے بہت سارے کچے لوگ جو تھے وہ ایمان سے نکل گئے تھے. تو قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کو ناسخ منسوخ اور بہت ساری چیزیں سمجھنے کے بعد ہی اس کو سمجھا بھی جا سکتے ہیں. اس لیے استادوں کے جو ہوتے ہیں نا، جو صحیح عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، انہی سے سیکھیں تو تب بھی بندہ خراب نہیں ہوتا. جس آپ ترجمہ کرتے جائیں گے تو تب بھی بہت ساری چیزوں سے بندہ ہو جاتا ہے خراب. کیسے حضرت عبداللہ بن عباس ایک آدمی کے پاس جو واعظ و نصیحت کر رہا تھا، درس دے رہا تھا، اس کے پاس سے گزرے تو پوچھا کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ کیا تم جانتے ہو؟ تو اس کو حیرانگی ہوئی، شوق لگا، وہ کیا ہوتا ہے. دوبارہ پوچھا، جب جواب ملا کہ نہیں جانتا تو فرمایا تو ہلاک ہو گیا اور ہلاک کر دیا. خالی خود نہیں ہوا بلکہ لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا. وَالشَّجَرَةَ، اور اس درخت کو، ملعونتا،
جس پر لعنت بھیجی گئی ہے فی القرآن قرآن کریم میں، نیز آزمائش بنایا اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت بھیجی گئی ہے، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم انہیں نافرمانی کے انجام سے ڈراتے رہتے ہیں، خوف دلاتے رہتے ہیں کہ غلط کرو گے تو انجام ایسا ہوگا۔ پس ما نہیں یزیدہم، زیادہ ہوا ان میں، الا مگر طغیان کبیرہ، سرکشی، اور وہ بھی بہت زیادہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب انجام نافرمانی کا اس کے بارے میں بتایا گیا ڈر جاتے، سیدھی ہو جاتے، لیکن وہ ڈرے نہیں، بلکہ کیا ہوا، بس اس ڈرانے نے نہ بڑھایا ان میں مگر یہ کہ وہ زیادہ سرکشی کرنے لگے۔ مراد کیا ہے؟ ما اور اللہ کے ساتھ یہ میں نے معنی بتایا، یعنی اس ڈرانے سے ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے جو آیت ہم نے پڑھی، آیت 53، اس میں بتایا کہ میرے بندوں کو کہہ دو۔ اب اللہ کے جو بندے ہیں سارے تو ہیں اللہ کے، لیکن اپنا کون ہوتا ہے؟ جو سنتا بھی ہے۔ آپ سنو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ صرف مسلمانوں سے اچھی بات کریں، نہیں، فرمایا میرے بندوں کو کہو کہ جب بھی وہ بات کریں عمدہ کریں، یعنی کوئی بھی رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، بس بات آسان طریقے سے کی جائے۔ اور رسول اللہ کا طریقہ بھی تو آپ دیکھیں کیسے خوبصورت انداز تھا، سونا بولتے تھے، میٹھا بولتے تھے، اچھے اخلاق والے تھے۔ ابھی جتنا بد اخلاق ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ میں تو سچا ہوں، تو اس وجہ سے سچ کا حکم اللہ نے دیا، سچ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے سچے تھے، لیکن وہ بہت میٹھے تھے۔ سچ میں کڑواہٹ نہیں ہے، آپ کے اندر کا غصہ، نفرت جو ہے وہ کڑواہٹ ہوتی ہے۔ سچ میں تو چاشنی ہے، سچ میں تو محبت ہے، سچ میں تو سیدھا رستہ ہے۔ اور اچھے اخلاق کا محبوب نے فرمایا، اچھا اخلاق اپنی مثال دی، بہت ساری احادیث ہیں لیکن شارٹ کر کے بتاؤں گی کہ اچھے اخلاق کا اپنی مثال دی، اور فرمایا کہ کوئی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہارے ہاتھ نہیں، پہلے زبان کے تذکرہ پہ، جب تک تمہاری زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں۔ اب ہاتھ کا پہلے تذکرہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ہر بات بھی تو حکمت والی ہے نا۔ ہاتھ کے لیے آپ کو پتہ ہے ضرر پہنچانا تب ممکن ہے جب بندہ ساتھ ہو، سامنے ہو، جس تک ہمارا ہاتھ پہنچ سکے، لیکن زبان کا ضرر تو بڑی دور تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے ابھی یوٹیوبر کے ہیں، بہت کچھ کہہ رہے ہیں، وہ جو ماضی کے لوگوں کو بھی نہیں بخش رہے، ٹھیک ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے بڑوں کو بھی برا کہیں گے۔ اللہ پاک ہم لوگوں کی اس امتحان کی گھڑی میں ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال کیا فرمایا کہ میرے بندوں کو حکم دیجئے محبوبہ کہ جب بھی وہ بات کریں عمدہ کریں، اور پھر ڈرایا، سمجھایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ اگر اللہ کی مانو گے تو پھر نا اتفاقی نہیں ہوگی۔ اور چھپا ہوا دشمن تھوڑا ہے شیطان، وہ تو کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تو کلیئر کٹ پہلے دن سے ہمیں پتہ ہے کہ وہ دشمن ہے۔ تو ہمارا عمل ہمیں بتائے گا کہ ہم کس کے دوست ہیں، زبانی نہیں، عملی طور پر ہم نے دیکھنا ہے ہم کس کی مان رہے، اللہ کی، یا اب سوچنے میں کیا کہہ رہی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی توفیقیں آپ کو جنت کی راہوں کے طرف لے کے جائیں گی، اور جنت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ پھر اس کے بعد رب کریم نے بتایا انبیاء کے بارے میں، اور خصوصاً تذکرہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ سارے انبیاء کی بہت شان ہے، افضل و اولی ہیں، لیکن بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ اس کی اپنی شان ہے۔ اور زبور کا تذکرہ کیا، اور پھر رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو بت ہیں یہ تو نہ کوئی ضرر کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات بھی ایسے ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی ایسے ہیں، محبوب کا فرمان ہے کہ ساری دنیا مل کے بھی اگر چاہے گی تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، اور اسی طرح کوئی نقصان بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایک تو توکل کی بات ہوئی۔ تو بہرحال یہ تو بت تھے، بت تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو تو بنایا خود انسانوں نے، جو خود پیدا نہیں ہو سکتے، وہ کسی اور کا فائدہ بھلا کیسے
کر سکتے ہیں، وہ امداد تو نہیں نہ کر سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ فرمایا کہ بعض ایسے بھی تھے جو اللہ کے علاوہ اللہ کے مقربین کو، جیسے حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور بعض تو خود ہی کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، اور کوئی تو کہتے ہیں یہ 3 خدا ہیں، تینوں میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو خود ڈھونڈتے ہیں اپنے رب کی طرف وسیلہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ خود ہی غلط کام کرتے ہیں، نہیں، وہ تو خود وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہاں سے بہت ساری باتوں کا پتہ چلا کہ وسیلہ جائز ہے، جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے بھی، اور یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں آپ کو حدیث طیبہ بھی سنا چکی ہوں، اور بہت ساری آیات بھی ہیں، اور یہاں بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس دیکھیں، دنیا میں تو ہے ہی ہے، مرنے کے بعد بھی شفاعت کون کرے گا؟ محبوب کریم کی ذات۔ اس سے بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن ہم ٹائم کی قلت کے سبب آگے چلتے ہیں۔ پھر ناقۃ اللہ کا تذکرہ ہے، اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ منہ مانگی نشانیاں معجزات دیے گئے، لیکن جب وہ نہیں مانے، جب انہوں نے اطاعت نہیں کی تو وہ تباہ ہو گئے، جیسے قوم سمود نے کیا تھا۔ غلطی ایک بندے نے کی تھی، کونچیں ایک بندے نے کاٹی تھی، اور تباہ پوری قوم ہو گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ کہیں غلط ہو رہا ہو تو اسے زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر زبان سے نہیں روک سکتے ہیں تو پہلے تو ہاتھ سے، پھر زبان سے، پھر اس کے بعد کمزور ترین جو فعل ہے دل میں، تو کم از کم ہمیں برا جاننا چاہیے۔ اور اگر کوئی آپ کو سمجھائے تو اس پہ بھی آپ نے غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مثلا ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے جس میں کور نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی ڈریس ہے آپ کا، تو ان کو غصہ آتا ہے، یہ کہ ہم تو فیشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہو۔ نہیں، کوئی سمجھائے آپ کو تو شکر کریں۔ اسی طرح کوئی نماز کا یا قرآن کریم کے بارے میں کہتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے کا کہتا ہے تو شکر کریں کوئی آپ کو رہنمائی دے رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو دوزخ سے بچانے والے ہوں، نہ کہ غصہ آئے۔ یہ تو کفار کا طریقہ ہے کہ جب انہیں سمجھایا جاتا تھا تو کیا کرتے تھے، وہ الٹا طیش میں آ جاتے اور زیادہ نقصان اپنا ہی کرتے، دوسروں کا کیا کرنا تھا، اپنا ہی کرتے۔ اور اگر ہم لوگ صحیح بات نہیں سنیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اگلے کا نہیں۔ اگلا بندہ، ہاں، اس کی جو عادت ہے نیکیوں کی طرف دعوت دینے والی، وہ اگر رک جاتی ہے، کیونکہ اگر وہ بندہ کمزور ہے تو رک جائے گا، لیکن اگر نہیں ہے تو نہیں رکے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میں نے تو دعوت دینی ہے، انبیاء نے بھی دی اور میں بھی دے رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مساجد کے اندر اذان دینے کا حکم ہے، ایسے نمازی اکٹھے کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں اچھائیوں کی طرف۔ کوئی مان جائے تو بسم اللہ، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور نہیں مانے تو اس کے لیے ہمیں پھر بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو کیا یہ بھی میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ۔ اور جن کو کہا جاتا ہے ان کو بھی چاہیے اچھے دوست ڈھونڈیں، اور اچھے دوستوں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق ہوگا، کیونکہ جس سے محبت کی جاتی ہے احادیث کا نچوڑ ہے، قیامت والے دن اسی کے ساتھ بندے اٹھائے جائیں گے۔ اگر آپ اپنا محاسبہ کریں تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر آپ کے دوست ملنے والے اچھے ہیں تو پھر کہاں ہوں گے؟ جنت میں۔ مجھے امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔